بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی ہے اور اس کی کتنی آیتیں ہو گئی؟ 74 آیتیں ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے جو اس سورت کا آخری رکوع بھی ہے وہاں سے انشاءاللہ سبق شروع ہو رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون صدق اللہ العظیم۔ اس سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ 3 طبقات کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن انسانوں کے 3 طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ ہوگا اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، اس سے مراد کون ہے؟ عام ایمان والے۔ دوسرا طبقہ ہوگا اصحاب المشأمہ، اس سے مراد کون ہوں گے؟ کفار، مشرکین، جہنمی۔ تیسرا طبقہ ہوگا السابقون السابقون، اور اس سے مراد خواص مومنین۔ 3 طبقات کا ذکر ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں کے انجام کو بھی ذکر کیا کہ کون ان میں سے جنت جائے گا اور کون جہنم جائے گا۔ پھر جو جنت جائے گا تو کس کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی اور کس کو اس سے کم درجے کی جنت ملے گی، یہ ساری باتیں آ گئی۔ آج کی جو آیات ہیں آخری رکوع ہے، اس کے ترجمے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو لکھ لیں۔ چند باتیں۔ نمبر 1، اس آخری رکوع میں ان تینوں طبقات کا اعادہ کیا گیا۔ اعادہ جانتے؟ اعادہ دہرایا گیا، یعنی آخر میں دوبارہ ان کی بات ذکر کی گئی، تینوں طبقات کی بطور اعادہ کے۔ ان تینوں طبقات کا کیا کیا گیا؟ اعادہ کیا گیا بطور نتیجے کے، بطور نتیجے کے۔ چونکہ اب سورت ختم ہو رہی ہے نا، اور جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو آخر میں گویا نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بطور نتیجے کے، بطور رزلٹ کے
ان تینوں طبقات کا آخر میں دوبارہ سے ذکر کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات تو یہ ہو گئی یہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستاروں کی۔ ستارے جانتے ہیں نا، ستاروں کی جو آسمان میں ہوتے ہیں، ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ابھی جیسے ہم ترجمہ پڑھیں گے، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ نجوم نجم کی جمع ہے۔ نجم، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ ستاروں کی قسم کھائی، اور ستاروں کو بطور گواہ کے ذکر فرمایا۔ بطور گواہ کے ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ جس طرح بوقت ضرورت ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، بوقت ضرورت ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے اصلاح خلق کے لیے، اللہ تعالی نے اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح خلق کے لیے قرآن کریم کو اس کے اصلی مقام لوح محفوظ سے دنیا پہ اتار دیا، لوح محفوظ سے دنیا پہ اتار دے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات بڑی اہم ہے دوستو، ورنہ ابھی آگے آیات کا ترجمہ آئے گا نا۔ اب دیکھیں آیات جو شروع ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک قرآن کریم کو، اس کی عظمت کو اور اس کی صفات کو ذکر فرمائیں گے، قرآن کو، اس لیے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہی انسان کو زندگی کے تمام حالات کا علم ہوتا ہے۔ اگر قرآن نہ کہتا اور اللہ کے پاک پیغمبر نہ بتاتے، ہمیں بھی آخرت سمجھ میں نہیں آتی، ہم بھی نعوذ باللہ انکار کر سکتے۔ لیکن قرآن کریم کے اترنے نے اس امت کے لیے آخرت پر ایمان لانا آسان کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ کب ہوا؟ قرآن تو اتر کے لوح محفوظ میں تھا نا، اس کی اصل جگہ لوح محفوظ ہے۔ اگر یہ قرآن اپنے اصل مقام پر ہی رہتا، زمین پہ نہ آتا، تو اصلاح کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ قرآن کو اس کی اصل جگہ سے نیچے لایا جائے۔ تو اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی کہ بعض دفعہ کسی چیز کا اپنا اصلی گھر ہوتا ہے، وہ اسی میں ہوتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو وہاں سے ہٹانا اور زیادہ ضروری ہو جاتا۔ جیسے ستارے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک مقام طے کیا ہوا ہے، لیکن بوقت ضرورت اللہ پاک ستاروں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تو کائنات کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح قرآن لوح محفوظ میں تھا، لیکن اصلاح کی ضرورت تھی، تو اس کو وہاں سے ہٹا کے کہاں لایا گیا؟
زمین پر لائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ حضرات ترجمہ دیکھیں، ترجمہ اہم بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ میں، یہ قسم کون کھا رہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، ڈوبنے کی۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اگر تم غور کرو، اور بے شک اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بہت بڑی اس لیے کہ اس کو کھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم بہت بڑی ہو گئی۔ اب آپ حضرات نے دوستو اگر یاد ہوگا، زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم نے 30ویں پارے کا جو آخری نصف پڑھا تھا، وہاں ایک چیز بار بار آتی تھی، سورہ فجر میں بھی، سورہ بلد میں بھی، سورہ شمس میں بھی، سورہ لیل میں بھی، اور سورۃ الضحیٰ میں بھی، کہ قسم ہے اور قسم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مقسم بھی، جس کو جواب قسم بھی کہتے ہیں۔ یاد ہے؟ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی بات پہ کھاتا ہے نا۔ اب وہ بات کیا ہے؟ کس چیز پہ اللہ پاک قسم کھانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کو مقسم بھی کہتے ہیں یا جواب قسم کہتے ہیں۔ اب یہاں جو اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی تو کس چیز کے لیے کھائی؟ وہ اب آ رہا ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم شان والا ہے۔ کریم کا ترجمہ کیا ہے؟ شان والا، یا بعض نے ترجمہ کیا عظمت والا۔ بے شک یہ قرآن کریم شان والا ہے یا عظمت والا ہے۔ لکھ لیا؟ فی کتاب مکنون، جو کہ ایک پوشیدہ مقام پر ہے، جو کہ ایک پوشیدہ، یہ مکنون ہے نا، لفظ مکنون اس کے معنی ہے پوشیدہ۔ سمجھ میں آ گئے؟ ایک پوشیدہ مقام پر ہے۔ بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ لوح محفوظ۔ شاباش، لیکن مراد لوح محفوظ ہے۔ لکھ لیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اس کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ بریکٹ میں لکھیں گے فرشتے یا باوضو انسان، فرشتے یا باوضو انسان۔ سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے لوح محفوظ میں اللہ کے اس کلام تک فرشتے جا سکتے ہیں لینے کے لیے، اور فرشتے کیا ہیں؟ پاک ہیں، وہ تو پاکیزہ نورانی مخلوق ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم سے مراد یہ لیں کہ جو دنیا میں اتر آیا
تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر باوضو، جو پاک صاف ہوں اس کے بغیر نہیں لگا سکتے ہاتھ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، اب آپ حضرات نے اگر غور کیا ہو تو اللہ پاک نے جو قسم کھائی وہ کس چیز کے لیے کھائی؟ قرآن کے لیے، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے، اور پھر اس قرآن کریم کی 4 صفات ذکر کی۔ کتنی صفات؟ 4۔ بتا سکتے ہیں کون کون سی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ کریم ہے نا، کریم یہ کیا ہے؟ صفت نمبر 1۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فی کتاب مکنون، جو ایک پوشیدہ اور محفوظ جگہ پر ہے، لوح محفوظ میں، تو یہ ہے صفت نمبر 2۔ تیسری صفت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک صاف پاکیزہ باوضو لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ بھی قرآن کی صفت ہے۔ اور چوتھی صفت تنزیل من رب العالمین، کہ یہ عام جگہ سے نہیں اترا، یہ عام ذات نے نہیں اتارا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم کی کتنی صفات آ گئی؟ 4 صفات آ گئی، ٹھیک ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے بارے میں تم سستی کرتے ہو؟ افبہذا الحدیث، کیا اس کلام کے بارے میں، کلام یعنی قرآن کریم نا، کیا اس کلام کے بارے میں تم سستی کرتے ہو؟ سستی تو جانتے ہیں نا، بعض نے مدہنون کا ترجمہ کچھ اور کیا، کیا اس کلام پاک کو تم سرسری سمجھتے ہو؟ کیا اس کلام پاک کو تم سرسری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہلکی ہو نظر میں نا، جو ہلکی ہو، کیا تم اس کو سرسری سمجھتے ہو؟ صحیح جا رہے ہیں دوستو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم لیتے ہو رزقکم، اس کلام سے اپنا حصہ، تم لیتے ہو اس کلام سے اپنا حصہ، انکم تکذبون، صرف اس قدر کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اب اللہ پاک نے قرآن کریم کی تعریف فرمائی، 4 صفات اس کی ذکر کی۔ اچھا، اب خوش نصیب انسان وہ ہوگا جو اس کلام پاک سے اپنا بھرپور حصہ لے لے، ہے نا؟ تو اب ایک صاحب ایمان کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کے بعد پھر اس کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے بعد پھر اس کے مناسب حصے کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے، اور مناسب حصہ یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب قرآن کریم میں کیا ہے؟ انسان کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کافروں سے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے اس عظمت والے کلام سے
حصہ لیتے، تم نے حصہ کیا لیا کہ تم نے آ کے اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا. یعنی تمہارا حصہ اس میں اس قدر ہے کہ تم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے، کہتے ہم اس کو نہیں مانتے. تم نے اپنا حصہ قرآن کریم میں کیا طے کر لیا ہے کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ گئے آفاق؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا، پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب پہنچ جاتی ہے روح گلے تک. حلقوم حلق کو کہتے ہیں گلے تک، اس لیے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کا آغاز پیروں سے ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. تو حلق کا مطلب آخری پوائنٹ ہے نا، کہ بالکل آخری پوائنٹ پہ روح آ گئی اور اب یہ انسان دنیا سے جا رہا ہے بس. تو اللہ پاک نے ان کافروں کو اور قرآن کے جھٹلانے والوں کو خطاب کیا کہ اگر واقعی تم کہتے ہو کہ قرآن سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ، آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تم کہتے ہو، تو اب یہ بتاؤ فلولا، پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب پہنچ جاتی ہے روح حلق تک، بریکٹ میں لکھیں تمہارے کسی اپنے کی، تمہارے کسی اپنے کی. اس لیے کہ عام طور پہ اگر کسی کا انتقال ہو تو اپنے پہلے پہنچیں گے، تمہارے کسی اپنے کی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور اس وقت ہم تمہارے مقابلے میں اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم تمہارے مقابلے میں اس بندے کے، کس بندے کے؟ جس کی روح نکل رہی ہے نا، اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. بریکٹ میں لکھیں باطنی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، باطنی. اب دیکھیں ایک کافر تو بیٹھا ہوا ہے ظاہری طور پہ بس، لیکن اس کو اور کچھ نہیں پتا کہ بھئی فرشتے آئے ہیں اور اس کی روح لے رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کو باطنی طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جبکہ اللہ پاک کی ذات وہاں پر باطنی یعنی ہر اعتبار سے موجود ہوتی. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اللہ فرما رہے ہم موجود ہیں وہاں پر اس مرنے والے کے پاس، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. بریکٹ میں لکھے ظاہر کی آنکھ سے، ظاہر کی آنکھ سے. سمجھ گئے؟ فلولا، پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے، پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے. بریکٹ میں لکھے اس مرنے والے کی روح کو، پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے اس مرنے والے کی روح کو. ان کنتم غیر مدینین،
اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک کافر کو اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نہ آخرت ہے، نہ قبر کی زندگی ہے، نہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ جنت جہنم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک تو تم نے اپنی جان لگائی اور زور لگایا کہ ان ساری چیزوں کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اگر تم نے اتنی طاقت دکھائی اور کہا کہ جی ہم ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ذرا مزید طاقت دکھا دو اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر جس جسم سے روح نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹا دو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اگر تم مجھے اتنی اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو کہ یہ آخرت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کچھ نہیں ہے، تو پھر ذرا مزید ہمت کر لو، طاقت دکھا دو، جان دکھا دو، اور جو تمہارا عزیز قریبی دنیا سے جا رہا ہے اس کی روح تمہارے سامنے نکل رہی ہے، اس کو واپس اندر کر دو، پھر پتہ چلے گا۔ ترجعونہا، کہ تم اس کی روح کو واپس لوٹا دو، کہ تم اس کی روح کو واپس لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی کیا ہو؟ سچے ہو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اللہ پاک نے ان ساری آیات میں اس کافر کو، منکر کو احساس دلایا کہ کوئی اور طاقت بھی پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے جو یہ سارا نظام کر رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ لہٰذا اب وہ بات دوبارہ آ گئی کہ جب مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور زندگی کے بعد حساب کتاب ہے، تو اس حساب کتاب کی بنیاد پر کتنے طبقے بن جائیں گے؟ 3 طبقے بن جائیں۔ اب وہ 3 طبقوں کا ذکر آ چکا ہے نا شروع میں، لیکن یہاں اس کا اعادہ ہوگا۔ شروع میں لکھوا ہے نا آپ حضرات، اب اس کا اعادہ اللہ پاک آخر میں دوبارہ فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا، بس جب قیامت آئے گی، بس جب قیامت آئے گی، إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوا، اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہوا، مقربین کون سے والے تھے؟ سب سے اعلیٰ والے نا، مقربین میں سے ہوا، فروح و ریحان، تو اس کے لیے راحت ہوگی، اس کے لیے راحت ہوگی، وریحان، اور خوشبو ہوگی۔ ایک ترجمہ ہے خوشبو، ایک ترجمہ ہے رزق، اس کے لیے راحت ہوگی اور خوشبو ہوگی یا رزق ہوگا۔ وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغات ہوں گے، اور نعمتوں کے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر ہوا یہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے، اور اگر ہوا یہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے، اس سے مراد کون ہے؟ عام ایمان والے، عام، سمجھ گئے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، بریکٹ میں لکھے تو اس سے کہا جائے گا، تو اس سے کہا جائے گا سلامتی ہو تجھ پہ،
سلامتی ہو تجھ پہ کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے، کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہوا یہ بندہ من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے الضالین گمراہوں میں سے لکھ لیا، یہ وہ کفار کا طبقہ ہے۔ تو فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی من حمیم، کس سے؟ کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں داخلے سے، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ ساری باتیں حق الیقین، اور جہنم میں داخلے سے، یہ ہو گیا، اور جہنم میں داخلے سے، ان ھذا بے شک یہ ساری باتیں تحقیقی اور یقینی ہیں۔ حق کہتے ہیں جو بات تحقیقی ہو، اور یقین جو بات یقینی ہو۔ بے شک یہ ساری باتیں تحقیقی اور یقینی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک کا کلام ہے۔ لہٰذا بالکل آخری آیت، انسان اپنا بچاؤ کیسے کرے، اہل جنت میں کیسے شامل ہو، فرمائے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھو، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھو۔ سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الواقعہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔